بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معنی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. والذین با کا مطلب اور، الذین وہ سب لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. یؤمنون کا لفظ جو ہے وہ اصل میں آمنا یؤمنو تھا. آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنانی وہ دونوں ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون اور وہ سب لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، ما کا مطلب جو، انزلہ نازل کیا گیا. اصل لفظ تھا انزلہ ینزلو. انزلہ ینزلو کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. انزلہ اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے. اس وقت یہ پیسے وائز کے اندر استعمال ہوا ہے. انزلہ جو اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف. الا کا مطلب کی طرف، کا کا مطلب آپ. الا اور کا جب جڑ جائے گا تو بن جائے گا الیکا، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ سب لوگ جو مومن ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر ہم وہ سب یعنی دے آل یوقنون یقین رکھتے ہیں. یوقنون کا جو لفظ تھا اصل میں ایقنا یوقنو تھا. یوقنو وہ ایمان یقین رکھتا ہے، یوقنانی وہ دونوں یقین رکھتے ہیں، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. یہاں پر دو چیزوں کا جو ہے وہ ذکر ہوا. ایک تو قرآن پاک کا انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، اور دوسرا وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. آپ سے پہلے 3 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو مکمل جو ہیں وہ 4 کتابیں نازل ہوئیں. اور اس کے علاوہ چھوٹے کتابچے، کتاب ہوتی ہے بڑی سائز کی، کتابچہ ہے چھوٹی کتاب کو کتابچہ کہتے ہیں. عربی کے اندر اس کو صحیفہ کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ صحف ہوتا ہے. صحف بھی ہوتا ہے اور صحائف بھی ہوتا ہے. تو 100 کے قریب، 100 کے قریب جو ہیں وہ صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، اور 4 جو ہیں وہ بڑی کتابیں نازل ہوئیں. تو یہاں پر جو ذکر ہے وما انزل من قبلک، تو اس سے مراد وہی صحیفے بھی ہیں اور صحف بھی ہیں، اور ساتھ میں وہ پہلی 3 بڑی کتابیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا شامل ہے. یہاں پر ایک قابل ذکر چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول، نبی کی جمع انبیاء اور رسول کی جمع رسول. نبی اور رسول میں یہی فرق ہوتا ہے
کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہو یا جس کے اوپر صحیفہ نازل ہو، یا ایسا نبی جس کے اوپر نئی شریعت، نئے احکامات نازل ہوں، کتاب کی صورت میں ہوں تب بھی یا زبانی طور پر ہوں تب بھی، تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اور جس کے اوپر نئے احکامات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے، بلکہ اس نے پرانے جو رسول یا پرانے جو نبی آئے تھے انہی کی توثیق، انہی کی تصدیق کی اور انہی کے احکامات اور انہی کی شریعت کی آگے تبلیغ کی، اسے نبی کہیں گے۔ نئے احکامات آئے کتاب کی صورت میں یا زبانی طور پر وحی کی صورت میں، تو اس نبی کو رسول کہتے ہیں۔ تو 313 جو ہیں وہ رسول آئے ہیں اور 1,24,000 کے قریب جو ہیں وہ مکمل جو ہے وہ انبیاء کی تعداد ہے۔ کہیں پر 1,40,000 بھی ہے اور کہیں پہ 2,24,000 بھی ہے، مختلف روایات ہیں۔ سب سے جو مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں اور ان 1,24,000 میں 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اولئک وہ سب لوگ، علی پر، ہدا ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وہ سب لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ سب لوگ کون؟ جن کے پیچھے ذکر آیا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ بھی کرتے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ بھی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی جو ان کو مال دیے گیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمام خوبیوں والے جو لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ سب لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی سب لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ المفلحون، افلح یفلح اصل میں لفظ تھا افلح یفلح، افلح اس نے کامیابی پائی یا وہ کامیاب ہو گیا، یفلح وہ کامیاب ہوتا ہے یا ہو جائے گا، افلح تو کامیاب ہو، لا تفلح تو کامیاب نہ ہو، مفلح ایک کامیاب، مفلحان دو کامیاب لوگ، مفلحون سب کامیاب لوگ۔ یہاں پر اولئک کی وجہ سے یہ کیونکہ اسم اشارہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کے بعد ہم بھی ضمیر آ گئی، تو اس کی وجہ سے اولئک کی وجہ سے بھی تاکید آ گئی، ہم ضمیر کی وجہ سے بھی یعنی پروناؤن کی وجہ سے بھی تاکید آ گئی، تو تاکید در تاکید۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح بنے گا کہ یہ سب لوگ کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں دوامت یعنی کہ ہمیشگی۔ ان الذین کفروا، ان کا مطلب بے شک، الذین وہ سب لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان سب پر، انذرتہم خواہ انذرتا آپ ڈرائیں ہم ان سب کو، ام یا لم تنذرہم آپ نہ ڈرائیں ہم ان سب کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ سب لوگ جنہوں نے انکار کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر انذرتا کا جو لفظ ہے اصل میں انذرا ینذر تھا، انذرا کا مطلب اس نے ڈرایا، ینذر وہ ڈراتا ہے، انذرتا آپ ڈرائیں ہے یہ ماضی کا لفظ، لیکن پیچھے الذین جو آ گیا اس اسماء موصولہ میں سے اس نے ماضی کو مضارع کا ترجمہ دے دیا، تو اب ترجمہ ہو جائے گا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر یعنی ان کی سننے کی طاقت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان سب کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کفار کی، جنہوں نے انکار کر دیا۔ ختمہ یختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، خاتم بھی اسی سے بنا، مہر لگانے والا۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم وعلی سمعہم
اس کی تو تفاسیر میں تشریح کے اندر جو علماء کرام بیان کرتے ہیں احادیث کا حوالہ دے کر کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ توبہ کی برکت سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہ کرے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، پھر اور گناہ کر لیا تو ایک اور نقطہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے تو آہستہ آہستہ ہر گناہ پر ایک ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ استغفار کر لے۔ اگر تو وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ سیاہ نقطہ اور بہت سارے نقطے مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور وہ جری ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا اور ہر گناہ کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ نقطوں سے بھر کر پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب جو ہے یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کا دل ہدایت جو ہے وہ پا سکے، اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ وقت کے نبی جو ہیں وہ بھی بڑے سے بڑے کافر ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا اس کے پاس جائیں تو وہ ایمان نہیں لانے کے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سننے کی طاقت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان سب کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی سماعت پر یعنی سننے کی طاقت پر مہر لگا دی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اصل میں وہ بہرے یا گونگے یا اندھے ہو گئے۔ ان کی کیفیت اس طرح کی ہوگی جیسے جانور ہے۔ جانور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ایک کوئی جانور ہے، کوئی جو ہے وہ گائے بھینس بکرا وغیرہ ہمارے گھر میں ہے جانور، تو اس کو اگر ہم قرآن مجید سنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائیں تو جانور کو اس کی آنکھوں سے اس کو نظر آ رہا ہے، اس کے کان اس کے سن رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وحی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں قرآن پاک کی تلاوت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جو کافر لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی کیفیت اس جانور کی طرح ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس کو وحی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ بالکل اس کی کیفیت اور جانور کی کیفیت ایک جیسی ہو گئی، اور یہی چیز کیفیت آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتائی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، گویا کہ وہ سب جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔